بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کہتے ہیں ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا ہے اور میرے اہل میں سے ہے۔ اہل بیت، آل رسول، آل نبی، اس میں شامل کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ اہل بیت میں شامل ہے، جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ آل رسول میں شامل ہے۔ آپ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ میرا بیٹا ہے اور میرا اہل ہے، میرا بیٹا ہے، میرا اہل بیت ہے۔ عرش والے رب نے وہی نازل کی، فرمایا انہو لیس من اہلی کا، سگا بیٹا ہے میرا۔ اللہ کہتا ہے تیرا بیٹا تیرا اہل ہے نہیں، ہے سگا بیٹا۔ رب کہتا ہے انہو لیس من اہلی کا، وہ اہل بیت نہیں ہے، وہ آل رسول بھی نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کے تو اعمال ہی اچھے نہیں۔ پہلا نقطہ ذہن میں محفوظ کر لیں، پیغمبر کے بیٹے ہوں مومن نہ ہو وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، وہی شامل ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب وقت مختصر ہے، دونوں باتیں اہل کا لفظ اور آل کا لفظ۔ سب سے پہلے اہل کا لفظ، ایک معروف ہمارے معاشرے میں ہے اہل بیت کون ہوتا ہے؟ بندے کی بیوی اہل بیت ہے، بندے کے بیٹے اہل بیت ہیں، اس کی بیٹیاں اہل بیت ہیں۔ اور یاد رکھنا کیسی عجیب سی تشریح کرتا ہے، ماں اہل بیت نہیں بیٹی اہل بیت ہے، ماں اہل بیت نہیں داماد اہل بیت ہے، ماں اہل بیت نہیں نواسا اہل بیت ہے۔ یہ وہ کجی والی تشریح ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ سننا، ابھی نہ بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی پیدا ہوئی، اولاد ہے ہی نہیں۔ پارہ نمبر 13 ہے سورہ ابراہیم میں، عرش والے رب کے فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ساتھ حضرت سارہ بیٹھی ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ جب حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت سارہ گھبرا گئی، پریشان ہوئی، بڑھاپا مجھ پہ بھی طاری ہے، خامد میرا بوڑھا ہے، اولاد ہو تو کیسے ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ سلام علیک۔ اور لوگوں اور یقین جاننا جن کا قرآن سے تعلق نہیں نہ ہوتا وہ کہتا ہے بیوی اہل بیت میں اور آل رسول میں شامل نہیں ہے۔ یہ قرآن کا پارہ نمبر 13 ہے، سورہ ابراہیم ہے۔ میرے رب نے تذکرہ کیا ہے، ابھی نہ بیٹا پیدا ہوا نہ بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت ابراہیم ہے، زوجہ سارہ علیہ السلام ہے۔ فرشتوں نے تعجب دیکھا بیوی کا، حیران ہو رہی ہے بیٹا کیسے آئے گا؟ میں بوڑھی ہو چکی، خامند بڑھاپے میں پہنچ چکا، بیٹے کی امید تو ممکن نہیں ہے، کیسے ہو؟ فرشتوں نے جو جواب دیا ہے سلام علیک اہل، السلام علیکم اہل البیت، اور گھر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یقینی بات ہے یہ تب کی بات ہے، ابھی بیٹے کی تو خوشخبری ملی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا۔ حضرت سارہ کو رب نے کہا اہل البیت، اور گھر والی تجھ پر اللہ کی سلامتی۔ معلوم یہ ہوتا ہے بیوی اہل بیت ہے، بندے کا بھائی بھی اہل بیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ قال ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری۔ قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میرے اہل میں سے مجھے کوئی قوت عطا کر دے، میرے بھائی کو میرے ساتھ وزیر بنا دے، اس کو بھی نبوت دے دے۔ قرآن نے بھائی پہ اہل کا لفظ بولا ہے، اور
سننا بیویوں پہ بھی اہل کا لفظ، اولاد پہ بھی اہل کا لفظ. یہی وجہ ہے میرے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں، بیٹے بھی اہل بیت ہیں. یہ تو اہل کی بات ہے، ایک آل کی بات ہے. کہتے ہیں یہ آل محمد ہے صلی اللہ، پھر پڑھو صلی اللہ، عقیدت و محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آل رسول کون ہے؟ آل نبی کون ہے؟ اہل اطرت کون ہے؟ سننا اللہ کی قسم ہے ہم نے ان چٹائیوں پہ بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھا ہے، پاک پیغمبر کی حدیث پڑھی. تو نے قرآن پڑھا ہو، تجھے پتا ہو آل رسول کہتے کس کو ہیں، آل رسول کس کو کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے عام مطلب آل کا، اس میں ہر پیروکار شامل ہے. نبی کی آل میں آپ بھی شامل ہیں، نبی کی آل میں قیامت تک کا آنے والا ہر مومن شامل ہے، ہر مسلمان شامل ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل میرے رب نے قرآن میں نقل کی ہے، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور قرآن ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی فرعون سے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، میرا رب کہتا ہے میں نے آل فرعون کو غرق کر دیا ہے. آل فرعون کون ہے؟ فرعون کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد ہے نہیں. قرآن نے بار بار کہا آل فرعون، آل فرعون. فرعون بھی غرق ہوا، اس کی آل بھی غرق ہوئی. قرآن کے اس مقام سے پتہ چلتا ہے ہر پیروکار کو آل کہا جاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے پیروکار ہیں قیامت تک وہ سب میرے نبی کی آل ہے، وہ آپ کی آل میں شامل ہے. یہ ہے مطلق عام مفہوم. ایک خاص مفہوم ہے، اس خاص مفہوم سے مراد میرے نبی کے اہل بیت ہیں. ایک اہل بیت کا لفظ، ایک آل رسول کا لفظ. سننا قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتا ہے آل داود شکر کر. مطلب کیا ہے؟ حضرت داود علیہ السلام کا بیٹا حضرت سلیمان ہے. اللہ کہتے ہیں شکر ادا کر. یہاں سے آل سے مراد بیٹا ہے، اولاد ہے، گھر والے ہیں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَآتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو حکمت عطا کی ہے، ہم نے ان کی اولاد کو دنائی عطا کی ہے. کون مراد ہے یہاں پر آل سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی ذریت سے محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آل سے مراد نبی کی اولاد ہے، نبی کے گھر والے ہیں، نبی کی بیوی ہے، نبی کے رشتہ دار ہیں. یہ قرآن کا مطلق مفہوم ہے. اب سننا آل کس کو کہتے ہیں؟ حدیث ہے نا، صحابی رسول حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ حدیث بیان کی جو گزشتہ جمعے ہم نے ذکر کی ہے، غدیر خم والی اہل بیت کا ذکر ہوا، آل رسول کا ذکر ہوا. آپ سے پوچھا گیا آل رسول کون ہے؟ عبد المطلب کی ساری اولاد آل رسول ہے. سننا عبد المطلب کی ساری اولاد جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ آل رسول ہے. پھر تشریح کرتے ہیں حضرت علی کی آل آل و علی، علی کی آل اہل بیت ہے. آل عقیل آل رسول ہے، آل عقیل آل رسول ہے، آل عباس آل رسول ہے. پھر کہا وہ آل رسول ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے. اہل بیت کون ہے؟ آل رسول کون ہے؟ خاص معنی ہے
میرے نبی کے وہ گھر والے جن پہ زکوٰۃ حرام ہے کون ہیں؟ میرے نبی کی بیویاں ہیں کون ہیں؟ میرے نبی کی بیٹیاں ہیں کون ہیں؟ آپ کے بیٹے ہیں کون ہیں؟ آپ کے نواسے ہیں، آپ کی نواسیاں ہیں، آپ کے چچا عباس ہیں، عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس ہیں، آپ کے کزن حضرت جعفر طیار ہیں، آپ کے کزن رشتہ دار حضرت ربیہ ہیں۔ سننا، ہر وہ شخص جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو حرام کیا ہے وہ آپ کی آل ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث بیان کی نا، صحابی نے کہا بیویاں، وہ کہنے لگے بیویاں تو پہلے ہی اہل بیت میں ہیں، میں نے یہ ان رشتوں کا ذکر کر دیا ہے جن پہ صدقہ حرام ہے۔ آپ کا فرسٹ کزن چچے کا بیٹا آپ کے پاس آیا نا، انہوں نے کہا محبوب آپ مجھے اجازت دیں، مجھے صدقہ جمع کرنے کے لیے بھیجیں، مطلب کیا کمزور ہوں، پیسے پاس نہیں ہیں، شادی کرنی چاہتا ہوں، آپ مجھے بھیجیں گے، میں زکوٰۃ اکٹھی کروں گا، اس میں سے کچھ پیسے آپ مجھے دیجئے گا، میں شادی کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا اللہ نے آل رسول پر صدقے کو حرام کیا ہے، صدقہ جائز نہیں ہے آل رسول پر۔ یہ کون ہے؟ حضرت ربیہ بن حارث ہیں، حارث آپ کے چچا ہیں، یہ چچا کا بیٹا ہے۔ آپ نے ربیہ کو کہا تجھ پہ صدقہ حلال نہیں، وہ جو مشہور حدیث ہے حضرت حسن ہے، کھجور کا ٹکڑا زمین سے پکڑا منہ میں ڈال لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے انگلی لگا کے نا گلے میں ساری کھجور باہر نکال دی، ساری کھجور۔ یہاں پہ تو ممی اور پاپا خوش ہوتے میرا بیٹا باہر سے چیز لایا ہے، اسے پتہ ہی نہیں حلال ہے حرام ہے، اور پیغمبر کا نواسا ہے، کھجور کا ٹکڑا نکل گیا ہے، شک ہے یقین نہیں ہے۔ آپ نے کہا حسن تجھے نہیں پتا آل رسول پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا ہے، آل رسول صدقہ نہیں کھاتے۔ معلوم ہوتا ہے بھائیو قرآن کی تشریح سے اور سننا، ایک ہی واقعے میں اللہ نے اہل کا لفظ بھی بولا ہے، انہی افراد کے لیے اللہ نے آل کا لفظ بھی بولا ہے، اس کو ذہن میں محفوظ کرنا۔ حضرت لوط علیہ السلام میں اللہ کا عذاب آیا، فرشتے آئے نا، انسانی شکلوں میں آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، قوم بڑی خوش ہے، مردوں سے مرد بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اس گندی سوچ سے آئے، قوم کے لوگ بھاگے خوبصورت نوجوان لوط کے گھر میں آئے ہیں علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا قوم برائی کے ارادے سے آئی، یہ تو میرے مہمان ہیں، بنے گا کیا؟ اور یہ چونیا کا واقعہ، یہ قصور کے واقعات، مرد مردوں سے بدکاری کرتا ہے، یہ گند آج کا نہیں ہے، قوم لوط سے اس کا آغاز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کہتے ہو زلزلے کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں نہ آئے؟ جن علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے درندگیاں کر کے ان کو قتل کیا جائے، جن علاقوں میں نابالغ بچیوں سے زنا کر کے ان کو قتل کیا جائے، جن معاشروں کے اندر ابو بکر صدیق کو گالی دی جائے، جس معاشرے میں میرے عمر پر تان کیا جائے، جس معاشرے میں میرے عثمان کے حیا کو چیلنج کیا جائے، جس معاشرے میں علی کو برا کہا جائے، جس معاشرے میں صحابہ پر تبرہ کیا جائے، جس معاشرے میں زنا عام ہو، شراب عام ہو، سود عام ہو، بدکاری عام ہو، زلزلے نہ آئے تو اور کیا ہے؟ تم کہتے ہو زلزلے، رب خیرت والا ہے، کھلے عام اس کی بغاوت کرتے ہو، پھر وہ زمین کو نہ ہلائے تو کیا کرے؟ حدیث ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قوم
زنا کو حلال سمجھے، شراب عام پیے، موسیقی عام سنے، ماں عائشہ کہتی ہیں پھر اللہ کو غیرت آ جاتی ہے۔ وَقَهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لِلْأَرْضِ تَزَلْزِلِي بِهِمْ، ماں کہتی ہیں رضی اللہ عنہا پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، پھر اللہ زمین کو کہتا ہے ذرا جھٹکا دینا ان کو، جھٹکا دے۔ ہمیں جھٹکا ملا نہیں، کوئی بے نمازی بنا ہو دکھاؤ، کسی سود خور نے سود خور ہے کون ہے؟ بدکاریوں میں لگا ہے، حرام کھانے والا حرام میں لگا ہے، گانے سننے والا گانے سنتا ہے۔ زلزلے نے تیرے اوپر اثر کیا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمناً بات ہے، اللہ ہمارے جن بھائیوں کا نقصان ہوا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ مدد فرما دے، اللہ ایسی آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے، اللہ محفوظ فرما دے۔ ماں جی سے پوچھا نا صحابی نے یہ زلزلہ عذاب کے طور پہ آتا ہے؟ فرمایا آتا تو عذاب کے طور پہ ہی ہے لیکن مومنوں کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جو اچھائی پہ مرے گا اچھائی پہ اٹھے گا، جو برائی پہ مرے گا برائی پہ اٹھے گا۔ حضرات آل رسول اور اہل بیت تذکرہ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام میں فرشتے آئے نا، انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ان کو وہ عذاب ملنے والا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی بستی پر ایسا عذاب رب نے نہیں بھیجا جیسا عذاب قوم لوط پہ آیا ہے۔ عذاب آیا، جرم کیا ہے؟ مرد سے بدکاری کرتا ہے، مرد سے زنا کرتا ہے، زمین کی پوری بستی کو جڑوں سے اکھاڑ کر آسمانوں پہ اٹھایا، پتھروں کی بارش برسائی، آسمان پہ لے جا کر تختہ الٹا زمین میں دنسایا۔ یہ سزا ہے ان کی جو مرد سے بدکاری کرتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشرے کو اس جرم سے پاک کر دے، پاک کر دے۔ نوخیز لڑکے 15 سال 18 سال، یہ کون ہے؟ کہتا ہے جی میرا بھائی ہے۔ جھوٹ ہے، تیرا بھائی نہیں ہے، تیرا بھائی وہی ہے جو تیرا ماں جایا ہے۔ بچ اس فتنے سے، بچ، اپنے دامن کو محفوظ کر۔ لکھا ائمہ نے اتنا خطرناک تو عورت کا فتنہ نہیں ہے جتنا خطرناک ان امرد لڑکوں کا فتنہ ہے جو نوخیز ہے، معاشرہ برائی کی پت میں۔ اللہ کی قسم ہے ہم نے جن سے سیکھا ہے، جن سے پڑھا ہے، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، پھر پڑھیں، یقین جانے شیخ الحدیث ہیں بلکہ استادوں کے استاد ہیں، شیوخ الحدیثوں کے استاد ہیں۔ یقین جانے تقویٰ کیسا بیٹا سگا ہے، خوبصورت بڑا ہے۔ کبھی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر جامعہ نہیں آیا کرتے تھے، اس کو الگ لاتے، اس کو کہتے تو الگ گا، خود الگ گاتے۔ شاگردوں نے کہا استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، دوسرے لوگوں کو تو نہیں پتا۔ بچ فتنے سے بچ، یہ چونیاں جیسے واقعات تبھی تو ہوتے، باپ کو ٹینشن نہیں، میرا بچہ چھوٹا ہے بڑوں سے پھرتا ہے، پرواہ نہیں۔ پھر رزلٹ بدکاری پہ نہ نکلے تو کیا نکلے گا؟ تحفظ کر، نظر رکھ۔ جو نقطہ بیان کرنا چاہتا تھا، فرشتے کہتے ہیں فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، لفظ کیا ہے؟ اہلی کا۔ اہل اور آل ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی ترجمہ ہے، ایک ہی تشریح ہے۔ اہل بھی وہی ہے، آل بھی وہی ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کی گھڑی میں نکلیے، پلٹ کے نہیں دیکھنا۔ لفظ اللہ نے بولا ہے اہلی کا، جب تباہ کر دیا نا، تباہ کر دیا، پھر اللہ نے لفظ کیا بولا؟ فَأَرْسَلْنَا
अलैहिम हासिबा इल्ला आला लूत। आला लूत पीछे बोला भी अहली का, अपने अहल को लेके निकले। सूरह हूद है, आयत नंबर 102 है। अल्लाह कहता है अपने अहल को लेके निकल, और इसी अहल के लिए सूरह कमर में तर्जमा किया, फरमाया फअरसलना अलैहिम हासिबा इल्ला आला लूत, हमने सबको बर्बाद कर दिया मगर आले लूत को बचाया है। मतलब क्या है? जो लफ्ज अल्लाह ने अहल के लिए बोला है वही लफ्ज अल्लाह ने आल के लिए बोला है। मुतलकन अहल भी वही है, आल भी वही है। जो अहल में शामिल है वो आल में शामिल है। सारी गुफ्तगू का मकसद क्या है, ये अकीदा ज़हन में रखें। कहता 3 बेटियां शामिल नहीं हैं, सिर्फ एक बेटी आल है। जमाने का झूठ है। दलील क्या है? कहते आयते मुबाला नाज़िल हुई, तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि कुरहनाया। ईसाइयों नहीं ना बात मानते, आओ मुबाला कर लो। तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाता हूं। तुम अपने आप को लाओ, मैं अपने आप को लाता हूं। आपने बुलवाया हजरत फातिमा को, आपने बुलवाया हजरत हसन को, आपने बुलवाया हजरत हुसैन को, आपने बुलवाया हजरत फातिमा को। कहते हैं अगर बेटियां और होती वो भी आती, वो नहीं आई। 8 हिजरी मुबाले की आयत को अल्लाह ने नाज़िल किया है। मेरे नबी की बड़ी बेटी ज़ैनब है, पहले वफात पा गई। मेरे नबी की उससे छोटी बेटी हजरत उम्मे कलसूम है, वो भी वफात पा गई। आपकी लख्ते जिगर हजरत रुकैया है, वो भी वफात पा गई। 8 हिजरी तीनों बेटियां फौत हो चुकी हैं। मेरे नबी की एक बेटी फातिमा जिंदा थी, आपने फातिमा को बुलवाया और फिर मुबाले की आयत का तज़किरा किया। मालूम होता है इस आयत को लेके कहना कि दूसरी 3 बेटियां है नहीं। अल्लाह की कसम कायनात का सबसे बड़ा जुल्म है। मेरे नबी की बेटी ज़ैनब है, उम्मे कलसूम है, रुकैया है, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां अहले बैत है, आले रसूल हैं। और अहले बैत और आले रसूल से अकीदत हमारे ईमान का हिस्सा है, जुज़ है। अल्लाह की कसम आपने लाड लगाए हैं सहाबा से भी और अहले बैत से भी। वक़्त पूरा है, इसी बात पे इक्तिफा करते हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।